رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کا علم تھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم بے تحاشا جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن عطائی علم تھا کہ اللہ جو غیب کی بات بتلاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تھے اس بات کو۔ اللہ جو بتاتا تھا مطلب وہی کی شکل میں، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن یہ غیب کی بات تھی، یہ غیب کی بات کہ اس پر عقیدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی نے تو آتا ہے نا کہ جب مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جو اللہ نے سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بتلایا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ہمارا ایمان تو اس پر ہے کہ جو ہم نے جنت و دوزخ کو دیکھا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ جنت و دوزخ ہے، غیب پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس بات کا یقین کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا ہمارا اعتماد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات وہاں پر گئے مسجد حرام سے بیت المقدس، یہاں تو لوگ 2-3 مہینے میں جاتے مطلب باقاعدہ، تو جو دنیا کی چیز ہے اس پر ہمارا ایمان کیوں نہیں ہوگا؟ تو پہلی فرصت میں انہوں نے یقین کیا، باوجود اس کے ابو جہل نے یقین نہیں کیا۔ تو کچھ آیتوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عطائی علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو غیب کی بات اللہ وحی کے ذریعے بتلاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھپاتے نہیں تھے، پیش کر دیتے تھے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس میں موجود ہے۔ لیکن ہم کو یہ بتایا جاتا، کچھ ایسے غیب کے علم آتے، بھوشیوانی، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کی طرف سے جب بتایا گیا تھا تو ظاہر ہے وہ وہی تھی، تو قرآن میں مینشن ہونا چاہیے تھا وہ بات کو، لیکن قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی، لیکن باہر سے آتا تو یہ بتایا جاتا ہم کو کہ قرآن کے علاوہ بھی ایک وحی کی شکل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بعد میں پیش کیے، اور ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں نہیں بلکہ ان کے انتقال کے بعد میں لوگوں تک کے بات رکھی۔ کچھ اس طرح ہمارے جب ہم سنو بات تو کچھ اس طرح بات ثابت ہوتی ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خائن تھوڑی تھے، جو بھی اللہ جو غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا تو وہ پیش کر دیتے تھے، اور لکھا بھی دیا قرآن کی شکل میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم اس کو ہم سوچیں تو پھر وہ علم کیا تھا؟ وہ الہام، وہ کشف جو وحی کی شکل میں نہیں تھا، تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ججمنٹ پاور تھا، ججمنٹ پاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت قوی تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ایک ججمنٹ بتلاتے تھے، ایک اپنا منشا ظاہر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو منشا بتائے غالباً وہ اسی طرح سے ہوا۔ لیکن ہم اس کو یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ وہی تھی، اگر وہی تھی تو پھر قرآن میں مینشن کیوں نہیں ہے وہ؟ یہ سوالیہ نشان بنے گا نا اس پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا اللہ نے بتلا دیا تھا تو پھر قرآن میں وہی ہونا تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یہ سمجھیں گے ججمنٹ پاور، لیکن بڑے بڑے علماء حضرات اس چیز کو یہ بتاتے کہ نہیں وہی تھی، اور وہی کی ایک شکل تھی، جبکہ وہ بے بنیاد بات ثابت ہوتی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161 161، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ کچھ بھی چھپائے رکھے، اور جو کوئی چھپائے رکھیں گا وہ قیامت کے دن اپنا چھپا ہوا ساتھ لائیں گا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ کچھ بھی چھپائے رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اس کے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے، اللہ نے جو نازل کیا، جو وحی ان پر نازل کی، انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایز اٹ از لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، رکھ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نازل کیا، جو بھی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی چھپایا، نعوذ باللہ، اس کو پیش کر دیا، قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اب جو قرآن میں نہیں ہے وہ غیب کی بات اگر باہر سے کہیں پر ہی آتی تو قرآن سے اگر جڑتی وہ بات کہ قرآن میں اس کا قاعدہ موجود ہے، اس ٹائپ کا حکم موجود ہے، اب وہ بات آتی تو ہم سمجھیں گے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوں گی وہ بات، قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ لیکن ایسی بات جو بھوشیوانی، جو آگے کا حال ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا کہ ہر نفس کی جو موت کی جگہ بھی مقرر ہے، اس کا دن بھی مقرر ہے، تاریخ کا دن
اور جگہ مقرر ہے جو صرف اللہ کو معلوم اور کسی کو نہیں معلوم، لیکن کسی کی موت کی خبر تک کے دے دینا جیسا حدیث میں ملتا، تو یہ بات قرآن کی آیت سے ٹکراتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بتلایا. اگر بتلایا ہوتا تو قرآن میں مینشن ہوتا، قرآن میں وہی نہیں، لیکن باہر سے وہ چیز آتی کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا. تو وہ کیا تھا؟ ایک ججمنٹ پاور تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ملتا ہم کو حدیث میں کہ یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ تو ان کو ایک باغی جماعت قتل کریں گی. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ججمنٹ تھا، ہم یہ سمجھیں گے، نہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا یا کوئی وحی نازل ہو گئی تھی. اگر وہی تھی تو قرآن میں ذکر ہونا تھا. جیسا ہم کو ایک ججمنٹ رہتا کہ کوئی جوشیلا انسان رہتا بار بار، یا کوئی اس کے مخصوص کوئی فرقہ دشمن رہتا، ان سے بار بار اس کی بھڑت ہوتی ہے، ٹکراتی بات، تو ایک ججمنٹ انسان دیتا کہ یار یہ جو ہے تو یہ دشمنوں کے ہاتھ مارا جائے گا، یا اس کو یہ لوگ قتل کر دیں گے کسی دن. تو ایک ججمنٹ رہتا جو بالکل یہ ہوتا. اور آپ سے سب کے ججمنٹ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سبحان اللہ. تو وہ کیا تھا؟ ایک ججمنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالکل صحیح ثابت ہوا. اور وہ صحابہ رضی اللہ اجمعین ڈرتے تھے اس چیز کو کہ ایسا نہ ہو جائے کر کے، لیکن اس کو ایسا بتا دیا جیسا وہی کی شکل. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آنے والی خبر جو وہی ہو اور اس میں قرآن میں درج نہ کرے اور کسی صحابی کو بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں لوگوں تک کے پیش کرے. تو کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ کچھ بھی چھپائے رکھے، یعنی کچھ چھپائے لوگوں سے اور کسی مخصوص کسی شخص کو بول دے جو بعد میں ڈکلیریشن ہو. تو کسی نبی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی. اور جو کوئی چھپائے رکھیں گا وہ قیامت کے دن اپنا چھپا ہوا پائیں گا. اب جو غیب کی بات ہے، یہ جو قرآن کی بات ہے، آج جو قرآن سب منظر عام پر آ چکا ہے پوری انسانیت کے لیے، جو بھی قرآن کی آیت کو کسی آیت کو چھپائیں گا یا اس کو کانفیڈینشیل یہ سمجھیں گا کہ وہ فلانی آیت کانفیڈینشیل ہے، ابھی بتانے لائق نہیں ہے، یا پھر چھپائیں گا کسی آیت کو، تو وہ چھپا ہوا روز آخرت میں پائیں گا کہ نبیوں کے سامنے وہ کھڑا کیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ کسی نبی نے طرح طرح کے ظلم کیے گئے انبیاء اکرام پر، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، لیکن کوئی ایک آیت بھی ہے کہ جو کسی نبی نے چھپائی یا آپ سے نے چھپائی، اس میں خیانت کی ہے؟ بالکل نہیں کیے. تو پھر اس کو کیا حق بنتا تھا کہ وہ ایمان کا دعوے دار اور قرآن کی آیت کو چھپا لے؟ اب جو آیتوں کی تحریف کر دیتے، اس کی تکذیب کر دیتے، آیت کو جھٹلا دینا یا تحریف کر دینا، اس میں بدل کر دینا، تو گویا کہ آیت کو بدل کرنا، اس کو بدل دینا، دوسری بات پیش کر دینا، تو اس آیت کی روح کو بدل دینا، تو گویا کہ وہ چھپانا ہوگا. تو اس طرح کی حرکت کرنے والے اللہ کی عدالت میں باقاعدہ پیش ہوں گے. پھر سورہ تکویر آیت نمبر 24 میں اللہ نے صاف فرما دیا، اور وہ غیب پر بخیل نہیں، جو ان کو بتایا گیا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں پر بخیل نہیں ہیں، کنجوسی نہیں کرتے کہ کوئی غیب کی خبر اللہ نے بتا دیا کہ کون کب مرنے والا ہے، کس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیے. ہو نہیں سکتا ایسا کہ وہی آ جائے اور قرآن میں موجود نہ ہو. ہاں، جو وہی موجود نہیں، قرآن میں موجود نہیں ہے کوئی تذکرہ غیب کی بات کا، اور وہ علاوہ اس کے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ججمنٹ تھا، ایک وہ تھا کہ بھئی ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا، جو صحیح بھی ثابت ہوا. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ نے بتا دیا تھا ان کو آگے کی حالت. ایک ججمنٹ پاور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں. پھر سورہ ہود آیت نمبر 12، تو کیا جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس میں سے کچھ چھوڑنے والے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جو وہی آپ کی طرف کر رہے ہیں تو کیا اس میں سے آپ کچھ چھوڑ دیں گے؟ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کچھ وہی چھپا لی، چھوڑ دی؟ اب بعد میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں کسی صحابی نے پیش کیا، یا مخصوص کسی صحابی کو بتا دیے؟ ہو نہیں سکتا ایسا. سورہ الحاقہ آیت نمبر 43 سے 46 اگر ہم پڑھیں گے، اس میں بھی اللہ نے بتلا دیا، اگر یہ ہم پر کوئی ایک بھی بات بناوٹی کہہ دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے اور گردن کی رگ کاٹ ڈالتے. کیا بتایا اللہ نے اس میں، ان آیت میں، کہ اگر یہ ہم پر کوئی بھی ایک بناوٹی بات، جو بات جیسی رہتی تھی ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی پیش کر دیتے تھے. یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی بناوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیش کر دیتے تو ان کا داہنا ہاتھ اللہ پکڑ لیتا اور گردن کی رگ کاٹ دیتا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خطرناک طریقے سے ان آیت میں پیش کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آج اگر کوئی قرآن کی بات میں کوئی بناوٹی بات مکس اپ کرتا ہے تو کتنا خطرناک معاملہ ہوگا اس کا روز آخرت. وہ سوچے کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی اور وہ حدیث پیش کرے، وہ
کئی آپ کو ایسے عقائد دکھیں گے جو قرآن کی آیت سے ٹکراتے اور وہ پیش کیے جاتے. جیسا اللہ فرماتا قرآن میں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی، تو آپ سے نے کہا اس کا علم اللہ کو ہے. قیامت اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، لیکن انہوں نے بتا دیے جمعے کا دن ہوگا، عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے 40 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی. کیا ہے یہ؟ بناوٹی باتیں ہیں. یہ جمعے کا دن رہیں گا جب قیامت آئیں گی، تو یہ اس طرح کئی بناوٹی باتیں. دوزخ سے نہیں نکلیں گے، یہ کم سے کم 20 سے 25 مقامات پہ اللہ نے صاف انداز میں خالدون ابدن بتایا ہے، لیکن دوزخ سے نکل جائیں گے. اس طرح سے عقائد بنا کے رکھے، تو کیا ہے یہ؟ بناوٹی باتیں. قبر میں 3 سوال ہوں گے، کوئی کہتا ہے 4 سوال ہوں گے. کیا ہے؟ بناوٹی باتیں ہیں. ارے روح جمع ہوگی جب نیک انسان کی علین میں، بد کی سجین میں، تو روح کے جوڑ تو شیطان ابلیس نے بھی اس کو تسلیم کیا، دوسرے سر میں ملائے جائیں گے، اس کے پہلے جوڑ ملا دیتے اور قبر کا عذاب بتاتے کہ قبر میں سوالات ہوں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے ایسے کئی قسم کے آپ کو عقائد بگاڑنے والے بناوٹی باتیں ملیں گی، جس کا حساب روز آخرت میں ہوگا. باقاعدہ پوری پکچر، پوری تصویر سامنے آئیں گی. اور وہ بھی ذکر ہے قرآن میں کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اللہ، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. میں نے قرآن میں تو اس انداز کی بات ہی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات چلائی تھی، میرے نام پہ چلائی تھی کہ ہاں حدیث ہے نا، گھڑی ہوئی حدیث جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی تھی، آیتوں کو نظر انداز کیا تھا. اس بات کو بھی ہم سمجھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.